أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی خصوصی عنایت اور رحمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے، یعنی غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت ہیں، کیونکہ نبی ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اس لیے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کہیں سے پڑھا، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی سکول گئے، اور نہ ہی جو ہے تورات انجیل کسی سے پڑھی، اور نہ کوئی استاد رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی علم عطا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے عطا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جو بتاتے ہیں وہ سب غیب کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو عیسائی نجران سے جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، تو ان کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا کہ غیب کی باتیں ہیں اور یہ سب باتیں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرماتے ہیں، اور غیب کی باتیں بتا ہی وہی سکتا ہے جو نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی ہی شان ہے، اور نبی کا مطلب ہی یہی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس میں بیان کی گئی ہے کہ نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک، یہ جو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، من انباء الغیب، اللہ فرماتا ہے یہ جو آگے بیان ہو رہا ہے من سے انباء کا مطلب خبریں، تو غیب کا مطلب غیب کی، تو غیب کی خبریں ہیں جو کہ اللہ فرماتا ہے ہم بیان کر رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوح ہی جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، یعنی جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، یہ سب غیب کی باتیں ہی تو ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کنتا، وما اور نہیں، کنتا اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس۔ اب آگے بیان فرمائیں کن کے پاس، از جب، یلقون ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلموں کو، قلم جو ہوتے ہیں نا ان کو جب وہ ڈال رہے تھے پانی میں، تو قرآن اندازی کے لیے کہ مریم علیہ السلام کی کون پرورش کرے گا، ایہم کہ کون، یکفلو کفیل بنے گا، مریمہ کہ مریم علیہ السلام کا کفیل کون بنے گا، یعنی ان کی پرورش کون کرے گا۔ اس کی جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے پانی میں تو اس وقت آپ ان کے پاس تو نہیں تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو نہیں تھے، اس لیے یہ بات اللہ نے خود فرمائی ہے، گویا یہ بات بھی غیب کی ہے، یہ وحی کے ذریعے پہنچی ہے، اور وہی ہی شان نبی ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس لیے بیان فرمائی کہ آپ تو وہاں نہیں تھے، لہٰذا یہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا ہے تاکہ ان جو نجران کے عیسائی ہیں یا دوسرے عیسائی یا دوسرے مذہب والے جو قیامت تک آئیں گے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن پاک ہے یہ سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں جو غیب کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے وما کنتا، پھر اللہ فرماتا ہے وما، اور نہیں کنتا تھے، اور نہیں تھے لدیہم ان کے پاس، از جب یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، یختصمون یعنی جھگڑا کر رہے تھے کہ کون بنے گا اس کا مریم علیہ السلام کا کفیل، کون بنے گا، اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے، تو گویا پھر نہیں تھے تو یہ بات غیب کی ہے جو کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو وحی کے ذریعے بات پہنچتی ہی نبی کو ہے، اور نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کا علم دیتا ہے، اور وہی ہوتی ہی غیب ہے، تو اس لیے یہ نبوت کا پکا اقرار ہو گیا۔ اب تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے تھے ان کو مان لینا چاہیے تھا، انہوں نے مانا بھی تھا، تو انہوں نے کہا بھی تھا، وہ کہتے تھے کاش ہمیں وہ جو ہمارے جو بادشاہ ہیں کسرا والے کا، تو کیسر کسرا والے وہ ہمیں جو تحفے تحائف دیتے ہیں، مالی امداد دیتے ہیں، وہ سب رک جائے گی اگر ہم اسلام قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سچے، لیکن ہمارا وہ مالی نظام خراب ہو جائے گا، ہمارا یہ سسٹم خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو اس طریقے انہوں نے قبول تو کر لیا تھا اندر سے، لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ اب اوپن طور پر وہ بتا نہیں رہے تھے، کیونکہ جو ہے ان کو مالی نقصان کا خطرہ تھا۔ شریعت میں تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو کھلے عام کہنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھنا پڑتا ہے سب کے سامنے، تو انہوں نے نہیں پڑھا اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب یہ اسلام قبول کر لیں تو ہمارے پیچھے جو مالی امداد ملتی ہے جو کیسر و کسرا سے رومن والے دیتے ہیں وہ ہماری بند ہو جائے گی، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کہ یہ کھل کے بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے، تو گویا یہ جو باتیں مل رہی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، سب وہی ہیں، وہی الہی ہیں، تو اس لیے یہ نبوت کا گہرا ثبوت ہیں، تو اس لیے اب قبول کر لینا چاہیے۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی مذہب والے ہوں، ان کو پتہ چلے یہ سب کچھ کیا ہے قرآن پاک میں، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ وہی ہیں، اور یہی چیزیں نبوت والا بندہ جو نبی ہوتا ہے وہ یہی بیان کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بیان فرما رہے ہیں تو نبوت تو پکی ہو گئی، اس کا اس تصدیق اب کرنی چاہیے تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی سب پہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے پھر پڑھتے ہیں ایک دفعہ، اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود تو نہ تھے جب وہ ہیکل کے خادم جو تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون بنے گا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان میں حاضر تھے جب وہ اس بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود نہ تھے، اس لیے بتایا گیا تاکہ یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی وحی کو مان لیں، اور غیب کی خبریں دینے والا نبی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیب کی خبریں دے رہے ہیں، تو یہ کھل کر بیان ہوا ہے۔ تو اس کا تعلق یہی ہے کہ جہاں تک یعنی کہ آپ دیکھیں نا غیب کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ معاملہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ بعض لوگ مسئلہ غیب کو اتنا بیان کرتے ہیں وہ اپنا ایمان ہی ختم کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جہاں تک غیب کا تعلق ہے یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ اب کتنا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا
کس کو کسی کو کیا پتا. اب کوئی کہتا ہے اتنا دیا اتنا، تو یہ غلط ہے نا. اب کسی کو کیا پتا، اب ہمیں نہ نہیں پتا، نہ آپ کو پتا کسی. یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کب عطا فرمایا، کون سا علم عطا فرمایا، کب کون سا عطا فرمایا، اور یہ ساری باتوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. جس چیز کا یعنی کس چیز کے بارے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا اور کس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو بتائیں، اور کون سا علم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اس لیے ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے، ورنہ ایمان سے ہی جائیں گے. اور جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سوچتے ہیں اتنا ہوگا، تو وہ یہ غلط ہے سوچنا ہی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جانتا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ علم کا معاملہ ہے، جو کچھ بتایا گیا، وہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو اس بارے میں خاموش ہیں، اور ہم اس بارے میں یہی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ نجم کی وہ آیت پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش پر کوئی بات ہی نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا، اور مگر وہ تو وہی بولتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے. تو پھر علمہ شدید القوا، جو ان کے پاس وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کا حکم آتے ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہی بات کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش سے تو بات کرتے نہیں ہیں. تو لہٰذا اس لیے جو ہے نا تو یہ بندہ سمجھ لے کہ جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی بحث کرنا ہی فضول ہے. اور اگر وہ بندہ کرتا ہے کوئی نا، وہ اپنا ایمان ہی ضائع کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا اللہ نے دیا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنا علم ان کو دیا، بس وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. اس لیے اس بات پہ زیادہ نہیں جانا، اور یہ سمجھنا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے. اور اس میں یہی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عیسائیوں پر، یہودیوں پر، سب پر واضح ہو گئی ہے، غیر مسلموں پر، کہ وہ اس کو مانیں کہ آپ واقعی نبی ہیں. اس لیے دیکھیں مریم علیہ السلام کی پرورش اور اس کی سرپرستی کے لیے جو لوگ جھگڑ رہے تھے، وہ ایک روایت میں آتا ہے وہ 27 تھے، یعنی بیت المقدس کے جو خادم تھے وہ 27 تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ 129 تھے. آخرکار وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ان کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہم جو ہے قرعہ نکال لیتے ہیں. تو قرعہ نکالنے پر ان کا جھگڑا ختم ہو گیا. تو پھر قرعہ آخر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا اور وہ کفیل بن گئے. تو اس لیے دیکھیں کہ اسلامی شریعت میں بھی قرعہ نکالنا کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، جیسے آپ 2 بھائی ہیں، مکان ہے، اس کو آدھا آدھا تقسیم کرنا ہے. آپ کہتے ہیں آدھا وہ ایک جیسا ہے، برابر برابر دینا ہے. تو برابر کا معاملہ جب آتا ہے تو قرعے کا اجازت ہے، یعنی قرعہ آپ ڈال سکتے ہیں. آپ کہیں ایک بھائی کہتا ہے میرا وہ، دوسرا کہتا ہے وہ ہو، تو اس طرح اگر کہتے ہیں تو قرعہ ڈال لو، جس کا پھر آ جائے وہ لے لے اس کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے شریعت میں جو حنفیہ مسلک ہے اس میں بھی قرعہ کا حکم ہے کہ قرعہ میں ہی دیکھنا پڑتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا قرعہ ڈالنا جائز ہے، بلکہ شریعت کے مطابق پوچھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ سکول گئے، نہ مدرسے گئے، نہ کوئی کہیں سے سیکھا، نہ استاد رکھا، نہ کچھ. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا وہ اللہ کی طرف سے تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وما ینطق عن الہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا، اور وہ بات وہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو پہنچتی ہے. تو اس لیے، اور قرعہ کا جو معاملہ ہے، جب حقوق مساوی ہوں تو اس صورت میں جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ کا طریقہ جائز ہے. تو اس طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2 مکان آدھا آدھا تقسیم کرنا ہو، 2 بھائی ہیں، تو آپ اس میں قرعہ ڈالیں، آدھا کون سا، آدھا کس کا ہوگا، تو نام ڈال لیں، اس میں اجازت ہے، کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے نا، تو اپنی بیویوں کا قرعہ ڈالتے تھے کہ جس کا نام نکل آتا تھا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے.
بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں۔ تو اس لیے قرا ڈالنے کا اجازت ہے، لیکن یہ شریعت میں پوچھ لینا چاہیے اگر قرا کہیں ڈالنا ہو تو کیا ادھر جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جو قلم ڈالنے کا حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ تھا، وہ نہر اردن پر جب پہنچے تو یہ سارے جو خادم تھے بیت المقدس کے، اور وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے اس پر اپنے اپنے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے تھے، اور وہ پھر قلم جو سارے تھے وہ ادھر پانی میں انہوں نے چھوڑ دیے۔ اب انہوں نے کہا جو پانی جو بہہ رہا ہے جس طرف، اب جس کا قلم پانی کے الٹا بہے گا، یعنی جو قلم جیسے پانی بہہ رہا ہے اگر اسی طرف بہہ جائیں گے تو پھر تو وہ نہیں، لیکن اگر کسی کا قلم الٹا بہنا شروع کر دے، یعنی کھڑا ہو جائے اور الٹا چلے، تو وہ بندہ ہوگا کفیل حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے یہ کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا پانی پر کھڑا ہو گیا جیسے مٹی پر کھڑا ہوا ہو۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں گیا، الٹا ہی چلنا شروع ہو گیا، تو وہ اس وجہ سے بھی انہوں نے مان لیا تو ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہی وہ ہے ہستی جنہوں نے مریم علیہ السلام کا کفیل بننا ہے، تو اس لیے وہ مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے۔ اسی طرح سے وہ جھگڑ رہے تھے، جھگڑا بھی یہی تھا کہ جھگڑا ختم ہی اس بات پر ہوا تھا کہ قرآن ڈالا جائے۔ تو اس لیے یہ باتیں جو کہ آپ کو بتائی گئی ہیں یہ وحی کے ذریعے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور نبی ہوتا ہی وہی ہے جس کو غیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہی پیغام پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیب کے علم کو، یعنی قرا کا ڈالنا، پھر ان کے جھگڑے کا معاملہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو بتایا جو نجران سے آئے ہوئے تھے، تو ان کو بتایا، لیکن وہ اس پر ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ پیچھے وہ امداد ختم ہونی تھی، وہ مالی امداد جو ادھر انگریزوں سے ملتی تھی، جو ان کو اپنے رومن والوں سے، تو کیسر و کسرا سے بند ہوتی تھی، تو اس لیے وہ انہوں نے اس بیس پر انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لاتے، لیکن یہ ہے کہ ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے، تو انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، لیکن یہ ہے کہ اور ساتھ اقرار دل میں کیا۔ لیکن اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ اقرار باللسان پہلے ہوتا ہے، تو پھر جو ہے تصدیق بالقلب ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے اقرار کرنا وہ ہر صورت ضروری ہے ایمان لانے کے لیے، کلمہ شہادت پڑھنا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دل جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اگر دل تصدیق نہ کرے تو پھر بندہ منافق ہوتا ہے، تو اس لیے اگر زبان سے نہ پڑھے تو پھر کافر ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا جو علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملا، وہ بیان واضح طور پہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقعی نبی ہیں، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام پہنچا دیا، آگے ہمارے پاس بھی پیغام پہنچ گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا وہ ہمیں اس پر پورا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کامل کے ساتھ اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور پھر جب اس دنیا سے اٹھائے تو پھر بھی ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔